खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अजीज तलबा और तालिबात, उर्दू जोन में खुश आमदीद। जमात दहम, फेडरल और पंजाब बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन, नई दरसी किताब जिसका हमने अफसाना शुरू कर रखा है। अफसाने का नाम है कफारा, जिसके अफसाना निगार हैं मुंशी प्रेमचंद। पिछले लेक्चर में हमने पेज नंबर 26 तक, सफ़ा नंबर 26 तक हमने पढ़ाई की थी, मुश्किल अल्फाज के मायने जाने थे और सबक की वजाहत की थी। आज के इस लेक्चर में हम बकिया सबक जो है वो पढ़ेंगे और उसके मुश्किल अल्फाज के मायने और वजाहत जानेंगे। तो शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 27। दूसरे दिन अली सुबह चपड़ासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज दी। अली सुबह कहते हैं यानी सुबह सवेरे। मदारी लाल को रात भर नींद ना आई थी, घबरा कर बाहर आए। चपड़ासी हजूर, हजूर इसका मतलब यह है हजूर, बड़ा गजब हो गया यानी बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को अपनी गर्दन पर छुरी फेर ली, यानी सेक्रेटरी साहब ने रात को खुदकुशी कर ली है। जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ पुलिस के आदमी जमा है, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है। जी हाँ, अभी डॉक्टरी मुआयना होने वाला है, यानी अभी पोस्टमार्टम होने वाला है। बहुत से लोग जमा हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं? ये मदारी लाल साहब पूछ रहे हैं। आगे से वो जो चपड़ासी जवाब देता है, सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं, यानी सब बड़े बड़े अफसर मौजूद हैं। लाश की तरफ देखे नहीं मनता, यानी लाश की तरफ देखा नहीं जाता, देखा नहीं जा सकता बाबूजी। कैसा भला मानस हीरा आदमी था। भला मानस कहते हैं शरीफ आदमी को। सब लोग रो रहे थे। छोटे छोटे दो बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है ब्याहने लायक। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लाश के पास आ जाती हैं। यानी ये चपड़ासी बता रहा है कि वो जो जिसने खुदकुशी की है ना, जो सबोध चंद है, तो उसकी जो बेवा है, उसके एक बेवा, एक बेटी, बड़ी बेटी है जो जिसकी शादी करने की उम्र है, और दो उसके छोटे छोटे बेटे हैं। तो ये बता रहे हैं कि वो जो बीवी है यानी बहू जो है, यानी उसकी जो वाइफ थी, वो बार बार लाश के पास आती हैं। कोई ऐसा नहीं है जो आंखें रुमाल से ना पहुंच रहा हो। अभी आए हुए दिन ही कितने हुए, पर सबसे कैसा मेल जोल हो गया था। रुपये की तो उन्हें मोहब्बत ही नहीं थी, दरिया दिल था। दरिया दिल का मतलब यानी बहुत सही थे। मदारी लाल के सर में चक्कर आने लगा। दरवाजे की चौखट पकड़कर, चौखट कहते हैं ये जो चौखट्टा सा नहीं होता, दो दरवाजे के जो कवाड़ होते हैं ना, उसकी साइड पे जो चौखट्टा बना होता है जिसके बीच में वो दरवाज़ा फिट किया जाता है, उसको कह रहे हैं। चौखट पकड़कर अपने आप को संभाल ना लेते तो शायद गिर पड़ते। बहू जी बहुत रो रही थी। क्या लड़के बतलाए तुमने? यानी अब ये पूछ रहे हैं मदारी लाल कि जो सबोध चंद्र की बीवी है ना, बेवा जो हो गई है, वो क्या बहुत ज्यादा रो रही थी? और कितने लड़के बताए थे तुमने? ये पूछ रहे हैं, क्या लड़के यानी कितने लड़के। ठीक है। चौखट को आप यूं समझ लें जैसे फ्रेम नहीं होता चौखट्टा, उसको भी कहते हैं। हजूर दो लड़के हैं और एक लड़की, यानी हजूर दो लड़के हैं और एक लड़की है। लड़की सियानी होगी। जी हाँ, ब्याहने लायक है। रोते रोते बेचारी की आंखें सूज उठी हैं। नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के आदमी का काम है, यानी दफ्तर का कोई आदमी इसमें मुलव्वस है। दुर्गा जी तो सुजन लाल को गिरफ्तार करना चाहते थे। सोहन लाल जो है, सोहन लाल जो है वो जो वही जो पिछले वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था ना, तो कह रहे हैं कि यानी ये जो पुलिस आई थी ना, तो पुलिस का जो अफसर है वो गिरफ्तार करना चाह रहे थे सोहन लाल को, मगर शायद आपकी सलाह लें। शायद, शायद का मतलब यानी शायद आपकी सलाह लें, यानी आपसे मशवरा लें। सेक्रेटरी साहब लिख गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं है, नहीं तो अब तक तहलका मच गया होता। तहलका मचना मतलब हंगामा हो गया होता, सारा दफ्तर फंस जाता। दफ्तर के सारे लोग जो हैं वो इसमें उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता। फंस जाता का मतलब यानी यहाँ पर यह है कि उनसे तफ्तीश होती।
کیا سیکرٹری صاحب کوئی خط لکھ کر چھوڑ گئے ہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں مداری لال۔ ہاں صاحب، معلوم ہوتا ہے چھری مارتے وقت، یعنی چھری مارتے وقت جب وہ خودکشی کر رہے تھے نا، یعنی اپنا گلا کاٹ رہے تھے، اس وقت انہیں یاد آیا کہ سب دفتر گرفتار ہو جائے گا، یعنی اس دفتر کے سارے لوگ جو ہیں وہ پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ بس کلیکٹر صاحب کے نام چٹھی لکھ دی، یعنی جو بڑا افسر ہے کلیکٹر، اس کے ساتھ اس کو ایک خط لکھ دیا۔ اس چٹھی میں میرا بھی ذکر ہے۔ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ مداری لال۔ تمہیں یہ کیا معلوم ہوگا؟ حضور اب میں کیا بتاؤں، مگر اتنا سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی تعریف لکھی ہے، یعنی آپ کی بڑی تعریف کی ہے انہوں نے۔ مداری لال کی سانس اور تیز ہو گئی، آنکھوں سے آنسو کے 2 بڑے قطرے ٹپک پڑے۔ میں اور وہ ایک ساتھ کے پڑے تھے۔ نند 8-10 سال تک ساتھ رہا، ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ساتھ کھاتے، بس اسی طرح تھے جیسے 2 سگے بھائی ہوں۔ خط میں میری کیا تعریف لکھی ہے، یہ تمہیں کیا معلوم ہوگا؟ آپ تو چل ہی رہے ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ یہ اب چپڑاسی یہ کہہ رہا ہے کفن کا انتظام ہو گیا ہے؟ اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں اگلا کہ کیا کفن جو ہے وہ اس کا انتظام ہو گیا؟ نہیں صاحب، کہا نا کہ ابھی لاش کا ڈاکٹری معائنہ ہوگا، یعنی اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، مگر اب جلدی چلیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا آدمی آتا ہو۔ ہمارے دفتر کے سب لوگ آ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، کئی آدمی آ گئے تھے، وہی جو اس محلے میں رہتے تھے۔ ان سے پولیس والوں نے میری بابت تو سوال جواب نہیں کیا۔ میری بابت یعنی میرے متعلق، میرے بارے میں؟ جی نہیں، کسی سے بھی نہیں۔ یہ سارا مکالمہ چل رہا ہے چپڑاسی میں اور مداری لال میں۔ مداری لال جب سبودھ چندر کے گھر پہنچے تو کئی افسر اور محلے کے معززین جمع تھے۔ معززین یعنی عزت دار لوگ۔ مداری لال کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب ان کی طرف بدگمانی کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب چونکہ مداری لال ان کو پتا تھا کہ میں نے سبودھ چندر کے ساتھ برا کیا، یعنی میں نے پیسے وہاں سے چرا لیے، جس کی وجہ سے سبودھ چندر جو ہے اس نے خودکشی کر لی، تو مداری لال کو ایسا لگ رہا تھا کہ سارے لوگ اس کو بدگمانی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یعنی برے خیال سے، یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اس نے چوری کی ہوگی۔ پولیس انسپکٹر نے انہیں فوراً بلا کر کہا آپ بھی اپنا بیان لکھا دیں، اور سب کے بیان لکھ چکا ہوں۔ مداری لال نے اتنی ہوشیاری سے اپنا بیان دیا کہ انسپکٹر پولیس بھی ان کی قانونی نکتہ دانی کا معترف ہو گیا۔ معترف ہو رہا یعنی اعتراف کر لیا۔ قانونی نکتہ دانی یعنی جو قانون کے لحاظ سے اگر کوئی بابت سوال کیا جائے، کوئی پوچھ گاچھ ہو، تو انہوں نے اتنی باریک بینی سے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا۔ سارے بیان میں ایک لفظ بھی ایسا نہ تھا جو ان کے خلاف پڑ سکے۔ یکایک مرحوم کے دونوں بچے روتے ہوئے مداری لال کے پاس آئے اور بولیے چلیے آپ کو اماں جی بلا رہی ہیں۔ دونوں مداری لال سے مانوس تھے مطلب واقف تھے، آشنا تھے۔ مداری لال کو سبودھ چندر کی بیوی سے کبھی بات چیت کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ یہ بلاوائن کر ان کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ بلاوا سن کر ان کا دل دھڑک اٹھا، یعنی جب وہ ان کی بیوی نے ان کو بلایا نا، سبودھ چندر کی بیوی نے، تو ان کا دل دھڑک اٹھا، یعنی دل زور سے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کہیں اس کا مجھ پر شبہ نہ ہو جائے، یعنی کہیں اس کو مجھ پر شک ہی نہ ہو جائے، کہیں سبودھ نے میری نسبت شک ظاہر نہیں کیا۔ کچھ جھجکے، کچھ ڈرے اندر داخل ہوئے تو بیوہ کا نالائے دل خراش سنائی دیا۔ نالائے دل خراش یعنی دکھ سے رونا۔ انہیں دیکھتے ہی بے کس بیوہ نے نالائے درد کا کوئی دوسرا سوتا ان کا کھل گیا، یعنی سوتا کہتے ہیں ویسے چشمے کو، بیسیکلی سوتا پھوٹنا یعنی چشمہ نکلنا، تو یہاں پر نالائے درد یعنی درد سے بھرا ہوا، یعنی بھری ہوئی آواز سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے آنسو جو ہیں وہ آنسوؤں کی ایک جھڑی لگ گئی ہے۔ لڑکی نے آ کر انہیں پرنام کیا، پرنام کہتے ہیں ہندی میں سلام کو، اور ان کے لیے ایک کرسی رکھ کر کھڑی ہوگی۔ دونوں لڑکوں نے بھی انہیں گھیر لیا۔ مداری لال کو ان تینوں کی نظروں میں ایسی بے کسانہ التجا بھری ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ بے کس ہوتا ہے مجبور، اور التجا ہوتا ہے کوئی سوال کرنا، ٹھیک ہے، کوئی درخواست کرنا۔
معلوم ہوئی کہ وہ ان کے سامنے دیکھ نہ سکی. ان کا نفس انہیں نفرین کرنے لگا. نفرین ہوتا ہے ملامت کرنا، یعنی نفرت سے دھتکارنا. یعنی ان کا ضمیر جو تھا نا وہ انہیں اس بات پر ملامت کر رہا تھا، اس بات پر ان کو دھتکار رہا تھا، اس بات پر ان سے نفرت کر رہا تھا کہ جن غریبوں کو ان پر اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ، اتنی عقیدت، اتنی یگانگت ہے، ان کی گردن پر انہوں نے چھری پھیر دی. یعنی یہ لوگ تو اس سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس پر ان کو بڑا مان ہے مداری لال پر، تو انہوں نے ہی اپنے دوست کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا. انہی کے ہاتھوں یہ بھرا پورا خاندان خاک میں مل گیا. خاک میں ملنا ایک محاورہ ہے، یعنی مٹی ہو جانا. یہاں پر مٹی ہو جانا سے مراد یہ ہے کہ وہ بالکل ایک دم سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ زمین پر آ گرے تھے. یعنی اچھے خاصے ان کے والد صاحب جو ہے وہ کماتے تھے، اچھا گزر بسر ہو رہا تھا، اور اب ایک دم سے وہ دوسروں کے آسرے پر آ گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. ان غریبوں کا اب کیا حشر ہوگا؟ لڑکی کی شادی کرنی ہے، کون کرے گا؟ بچوں کی تعلیم و تربیت کا بار کون اٹھائے گا؟ بار یعنی بوجھ. مداری لال خود اپنی نظروں میں اتنے ذلیل ہوئے، ان کے دل نے خود اتنا دھتکارنا ہوتا ہے لعنت کی، کہ ان کی زبان سے تشفی کا ایک لفظ نہ نکلا. تشفی ہوتا ہے حوصلہ دینا. انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا ان کے چہرے پر کوئی سیاہ اور بدنما داغ لگا ہو. یعنی ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جس طرح ان کا چہرہ جو ہے نا وہ سیاہ ہو گیا ہے، اور ان کے چہرے کے اوپر یہ بات نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے دوست کا جو ہے وہ خودکشی مروا دیا یا مرنے پر مجبور کر دیا. گویا ان کا قد چھوٹا ہو گیا ہے. وہ سبودھ چندر کو صرف پریشان کرنا چاہتے تھے. اس کا یہ انجام ہوگا، شاید اس کا گمان بھی نہیں تھا. گمان کہتے ہیں تصور کو. تو یہاں اس پیراگراف میں پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی جو مداری لال ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ اتنا مجبور ہو جائے ان کا دوست کہ وہ خودکشی ہی کر لے، بلکہ ان کا یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اس سے برتری لے جاتا ہے. اسکول کالج کے زمانے میں بھی وہ اس سے لائق تھا، تو یہ چاہتے تھے کہ وہ پریشان ہو اور پھر وہ پریشانی میں اس سے مدد مانگے نا. ان کا یہ مطلب تھا. مگر اس نے تو خودکشی ہی کر لی. مجروح بیوہ نے سسکتے ہوئے کہا. مجروح ہوتا ہے دکھی. بھیا جی ہم لوگ تو منجھدار میں چھوڑ گئے، ہم لوگوں کو وہ منجھدار میں چھوڑ گئے. منجھدار ہوتا ہے بیچ راستے میں. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ دل میں یہ بات ٹھان چکے ہیں تو اپنے پاس جو کچھ تھا سب ان کے قدموں پر رکھ دیتی. مجھ سے تو وہ یہی کہتے رہے کہ کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا. آپ کے اوپر انہیں کتنا بھروسہ تھا کہ بیان نہیں کر سکتی. مداری لال کو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی ان کے دل پر نشتر چلا رہا ہے. نشتر ہوتا ہے تیر چلانا، یعنی کوئی ان کے دل کو چیر رہا ہے. ان کے حلق میں کوئی وزنی چیز پھنسی ہوئی معلوم ہوئی. جیسے انسان جب روتا ہے نا یا دکھ کی کیفیت میں ہوتا ہے تو ان سے آواز نہیں نکلتی ہے، تو اسی طرح سے ان کو ایسا لگا جیسے میرے حلق کے اندر کوئی ایسی چیز پھنسی ہوئی ہے کہ میں ان کو جو ہے دلاسا بھی نہیں دے پاؤں گا. بیوہ نے پھر کہا رات سوئے تو خوب ہنس رہے تھے. سابقے دستور یعنی حسب معمول دودھ پیا، بچوں کو پیار کیا، تھوڑی دیر تک ہارمونیم بجایا، کوئی ایسی بات نہ کی جس سے کسی قسم کا شبہ ہوتا، یعنی کسی قسم کا شک پڑتا. مجھے متفکر دیکھ کر بولے، مجھے متفکر کہتے ہیں فکر مند، یعنی مجھے فکر مند دیکھ کر وہ بولے تم ناحق گھبراتی ہو. ناحق کا مطلب یعنی بغیر کسی وجہ کے، بلا وجہ. مداری لال سے پرانی ملاقات ہے، آخر وہ کس دن کام آئے گا. میرے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہیں، اس شہر میں ان کی خاصی عزت ہے. خاصی یعنی بہت زیادہ. روپوں کا انتظام آسانی سے ہو جائے گا. پھر نہ جانے کب ان کا ارادہ پلٹا. یعنی مجھے تو یہ کہہ کر سو رہے تھے نا، مطمئن بھی تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ میرا دوست جو مداری لال ہے وہ میری مدد کرے گا، اپنے کسی نہ کسی فرینڈ سے وہ مجھے ادھار پکڑ کر دے دے گا. لیکن پھر ان کا ارادہ کیسے پلٹا، یعنی کہ ارادہ تبدیل ہوا. میں نصیبوں جلی، یہ خود کو ملامت کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ میرے برے نصیب. ایسی سوئی کہ رات کو سنکی تک نہیں. سنکنا ہوتا ہے کہ یعنی کروٹ لینا، ہلنا، یعنی جاگ نہیں آئی. کیا جانتی تھی کہ وہ اپنی جان پر کھیل جائیں گے. مداری لال کو سارا مکان تیرتا ہوا معلوم ہوا. یعنی ان کو ایسا لگا جیسے مکان ابھی گر جائے گا ان کے اوپر،
گرے گا ہلتا جلتا محسوس ہوا، یعنی ان کا وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہی۔ انہوں نے بہت ضبط کیا پر جوش اشک نہ روک سکے، یعنی بہتے ہوئے آنسوؤں کا سیلاب نہ روک پائے۔ بیوہ نے آنکھیں پونچھ کر پھر کہا، بابو جی جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن آپ اس بدماش کا پتہ ضرور لگائیے جس نے ہمارا ستیہ ناش کیا، یعنی جس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، جس نے ہماری بربادی کر دی۔ دفتر ہی کے کسی آدمی کی حرکت ہے، وہ بہت سیدھے سادے آدمی تھے، یعنی سبودھ چندر جو ہے وہ بڑے سیدھے سادے آدمی تھے۔ مجھ سے یہی کہتے رہے کہ میرا کسی پر شبہ نہیں، یعنی مجھے کسی پر شک نہیں، آپ سے صرف یہی التجا کرتی ہوں کہ اس بدماش کو بچ کر نہ جانے دیجیے گا، پولیس والے شاید رشوت لے کر اسے چھوڑ دیں، آپ کو دیکھ کر ان کا یہ حوصلہ نہ ہوگا، اب ہمارے سر پر آپ کے سوا اور کون ہے، کس سے اپنا دکھ کہیں، لاش کی یہ درگت ہونی ہی لکھی تھی، یہ بری حالت، یعنی میت جو ہے اس کی یہ بری حالت ہونی لکھی تھی۔ مرنے کے بعد جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو سارا چیٹ پھاڑ کیا جاتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بے حرمتی لاش کی لکھی ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے قدرتی موت نہیں، انہوں نے مرنا تھا، انہوں نے اپنی جان خود لینی تھی، تو ایسا ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہونا ہی تھا کہ انہوں نے اپنی جان خود لینی تھی۔ لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ جو ہے نا پتہ ضرور کروائیے گا کہ کس نے ایسا کام کیا ہے۔ مداری لال کے سر میں ایسا چکر آیا کہ وہ زمین پر گر پڑے۔ تیسرے پہر یعنی عصر کے ٹائم لاش کا معائنہ ختم ہوا، یعنی پوسٹ مارٹم کمپلیٹ ہو گیا، جنازہ ندی کی طرف چلا، سارا دفتر، سارے حکام اور ہزاروں آدمی ساتھ تھے۔ چتا کے مراسم لڑکوں کے ہاتھ ادا ہونے چاہیے تھے۔ چتا دیکھیں ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق نا وہ لاش کو جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو چتا وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کے اوپر ڈیڈ باڈی کو رکھا جاتا ہے، وہ چتا کہلاتی ہے۔ اور مراسم یعنی وہ رسم جو ہے، رسومات جو تھیں عموماً ڈیڈ باڈی کے بیٹے کرتے ہیں، لیکن بیٹے چھوٹے تھے مگر لڑکے نابالغ تھے، ابھی چھوٹے تھے۔ بیوہ چلنے کو تیار ہی ہو رہی تھی کہ مداری لال نے جا کر کہا، بہو جی یہ فرض مجھے ادا کرنے دو، تم کریا پر بیٹھ جاؤ گی، یعنی تم جو ہو آخری رسومات پر جا کر بیٹھ جاؤ، یعنی بیوہ کا جو ہے تو بچوں کو کون سنبھالے گا، یعنی تم جیسے مسلمانوں میں ہوتا ہے نا کہ جب ڈیتھ ہو جاتی ہے ہسبینڈ کی تو وائف جو ہے وہ عدت بیٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، اسی طرح ہندوؤں میں کریا پر ہوتا ہے، تو کریا پر بیٹھ جاؤ گی یعنی تم جو ہے آخری رسومات کے لیے بیٹھ جاؤ گی، تو پھر تمہارے بچے چھوٹے ہیں ان کو کون سنبھالے گا، سبودھ میرے بھائی تھے، زندگی میں ان کے ساتھ کچھ سلوک نہ کر سکا، اب زندگی کے بعد مجھے اپنا دوستانہ اور برادرانہ فرض ادا کرنے دو، برادرانہ یعنی بھائیوں والا، آخر میرا بھی تو ان پر کچھ حق تھا۔ بیوہ نے روکا کہا، آپ کو بھگوان نے بڑا وفا پرور دل دیا ہے۔ اب یہاں پر وہ ان کی بڑی کیا کہتے ہیں دل سے ممنون ہو رہی ہے کہ بھگوان یعنی ہندوؤں کا جو خدا ہے جس کو وہ بھگوان مانتے ہیں کہ آپ بڑے ہی وفا والے ہیں، یعنی اپنی دوست کے مرنے کے بعد بھی آپ اس کے ساتھ وفا نبھا رہے ہیں، تو اللہ نے آپ کو ایسا دل دیا ہے۔ بابو جی انہیں تو نہیں تو مرنے پر کون پوچھتا ہے، دفتر کے آدمی جو آدھی آدھی رات تک ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، جھوٹوں بھی نہ آئے کہ ذرا دل کو ڈھارس ہوتی، ڈھارس ہونا ہوتا ہے تسلی ہونا، سکون ہونا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ان کے دفتر میں جو اور بھی آدمی تو کام کرتے تھے نا، لیکن وہ تو جھوٹے منہ بھی پوچھنے نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ مداری لال نے واہ کریا کی 13 دن تک سنسکار کرتے رہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مداری لال جو تھا انہوں نے ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق، ان کے رسم و رواج کے مطابق، سنسکار یعنی رسم و رواج کے مطابق 13 دن تک انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی، جو ان کی رسومات تھیں ہندوؤں کے مطابق انہوں نے کی۔ 13ویں دن پنڈوان ہوا، یعنی روح کے سکون کی ایک رسم ہوتی ہے۔ برہمنوں نے بھوجن کیا، بھوجن کہتے ہیں کھانے کو، برہمن ایک اونچی ذات ہوتی ہے ہندوؤں میں، تو کہہ رہے ہیں برہمنوں نے بھوجن کیا، یعنی ان کا کھانا کا جو رسم تھی وہ مکمل کی گئی۔ فقیروں کو غلہ تقسیم کیا گیا، غلہ ہوتا ہے اناج، قریبی احباب کی دعوت ہوئی اور سبھی اخراجات مداری لال نے ادا کیے۔ بیوہ نے ہر چند اصرار کیا کہ آپ نے جتنا کیا اتنا ہی بہت ہے، اب میں آپ کو اور قریبی احباب کی دعوت
हुई और सभी आपको और ज़्यादा ज़ेर बार नहीं करना चाहती। ज़ेर बार का मतलब ये है यानी और बोझ आप पर नहीं डालना चाहती। ज़ेर होता है नीचे, बार होता है बोझ, यानी मैं अब आपको और बोझ के नीचे नहीं दबाना चाहती, यानी आपने पहले ही हमारे लिए बहुत किया है, मजीद बोझ आप पर नहीं डालना चाहती। दोस्ती का हक इससे ज़्यादा और कोई क्या अदा करेगा। मगर मदारी लाल ने एक ना सुनी। सारे शहर में लोग उनकी तारीफ करने लगे, दोस्त हो तो ऐसा। अब इन्होंने ये सारा काम जो किया था, तो वो जो 5,000 रुपये छुपा के बैठे हुए थे उसी में से किया था ना, अपनी तरफ से तो नहीं किया था, लेकिन लोगों में बड़ी वाह वाह हो गई थी। 16वें दिन बेवा ने मदारी लाल से कहा, भैया आपने हमारे साथ जो सलूक और एहसान किए उनसे हम मरते दम तक सुबकदोश नहीं हो सकते। सुबकदोश होना यानी आपका एहसान नहीं उतार सकते। आपने हमारे सर पर हाथ ना रखा होता तो नहीं मालूम हमारी क्या गत होती, यानी हमारी क्या हालत होती। इसी तरह कभी कभी याद कीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए कि घर जाएं। वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूँगी। किसी न किसी तरह ज़िंदगी के दिन कट जाएंगे। मदारी लाल, घर पर कितनी जायदाद है? अभी उनसे पूछ रहे हैं। बेवा, जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बेगे काश्तकारी है। बेगा कहते हैं एकड़ को, तो 10-12 एकड़ ज़मीन है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे ना पड़े, अभी अधूरा पड़ा है। 10-12 हज़ार रुपये खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत ही ना आई। यानी 10-12 हज़ार तक हमने काम उस पर शुरू करवाया हुआ था, इतने पैसे लग गए हैं, लेकिन अभी उस मकान की छत नहीं डाली गई। मदारी, कुछ रुपए बैंक में जमा है या बस यही खेती ही का सहारा है? बेवाह, जमा तो एक पाई भी नहीं भैया जी, उनके हाथ में रुपया रहने ही ना पाता था, बस वही खेती बाड़ी है। मदारी, तो इन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए। लगान एक टैक्स होता है जो ज़रूरी ज़मीन पर दिया जाता है, और तुम लोगों की बसर औकात भी हो। बेवा, और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी ना किसी तरह ज़िंदगी तो काटना ही है। बच्चे ना होते तो मैं जहर खा लेती। मदारी, और अभी लड़की की शादी भी करनी है। बेवा, लड़की की शादी की अब कोई फिक्र नहीं है। काश्तकारों में बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए शादी कर लेंगे। मदारी ने ज़रा देर खामोश रहकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानेंगी आप? सलाह कहते हैं मशवरे को। बेवा, भैया जी, आपकी सलाह ना मानेंगे तो किसकी सलाह मानेंगे? दूसरा और है ही कौन? मदारी, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे खाएंगे रहेंगे वैसे आपके बाल बच्चे भी रहेंगे। आपको किसी तरह की तकलीफ ना होगी। मेरा मकान काफ़ी बड़ा है, आप चाहेंगी तो उसे 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा आपको दे दूंगा और एक साथ ही रहेंगे। ईश्वर ने चाहा, यानी हिंदुओं के खुदा भगवान ने, तो लड़की की शादी भी किसी शरीफ खानदान में हो जाएगी। बेवा ने आंखों में एहसान और तशक्कर के आंसू भरते हुए कहा। तशक्कर होता है शुक्राने, यानी शुक्राने, एहसान मंदी और शुक्राने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। मगर बाबूजी सोचिए। मदारी ने बाल काट कर कहा, मैं कुछ ना सोचूंगा और ना कोई उज़र मानूंगा। उज़र यानी बहाना, ना मैं कोई बहाना मानूंगा। आपको मेरी ये दरख्वास्त कबूल करनी पड़ेगी। मैं आज 10 दिन से इसी मसले पर गौर कर रहा था। इस तजवीज़ के सिवा मुझे और कोई दूसरी सूरत नज़र नहीं आती। उफ़, 2 भाइयों के ख़ानदान क्या एक साथ नहीं रहते? सबोध को मैं अपना भाई समझता हूँ और हमेशा समझूंगा। बेवा का कोई उज़र न सुना गया। उसी दिन मदारी लाल सारे ख़ानदान को अपने घर ले गए और आज 10 साल से उनकी परवरिश कर रहे हैं। लड़की की शादी एक बहुत मुमताज़ ख़ानदान में हो गई। दोनों बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं और उनकी माँ मदारी लाल के घर की मालकिन है। मदारी लाल और उनकी बीवी दिलो जान से उनकी खिदमत करते हैं और उसी की मर्ज़ी को मुकद्दम समझते हैं। मुकद्दम कहते हैं अहम समझना, इम्पोर्टेंस देना। मदारी लाल ने अपने गुनाह को खिदमत के पर्दे में छुपा लिया है। यानी मदारी लाल से जो गुनाह हुआ था, अब वो उस गुनाह का कफ़ारा अदा कर रहे हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि कफ़ारा कहते हैं अपने किसी गुनाह की, किसी गलती की तलाफ़ी करना, यानी मदावा करना। तो यहाँ पर वो कैसे मदावा कर रहे हैं? उसकी बेवा और बच्चों की देखभाल करके और घर में से उनको हिस्सा दे के, यानी घर में भी उसको मालकिन बना दिया। तो ये इस तरह से जो मदारी लाल हैं अपने उस गुनाह की तलाफ़ी कर रहे हैं। तो प्रेमचंद के अफ़सानों में ये एक
بہت ہی اہم افسانہ اور بہت ہی اچھا سبق دینے والا افسانہ، جس کا ایک جو لیا گیا ہے پریم چند کے انمول افسانے میں سے، یعنی اس کا ماخذ جو ہے وہ پریم چند کے انمول افسانے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا سبق ختم ہو گیا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم مشقی سوالات جوابات کریں گے اور قواعد اور زبان شناسی کے جو سوالات جوابات ہیں ان کو مکمل کریں گے۔ تو آج کا لیکچر بس یہیں تک۔ اگر ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ سے ایک التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔